السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم نے دنیا کے وسیع علاقوں کو مسخر کیا تو اس سے دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں۔ ضرور ایسا ہوا ہوگا، لیکن ملک اور سلطنت اور راجدھانیاں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، اور یہ عمل تو ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ لیکن میرے خیال میں سن 1905 میں جو انقلاب برپا ہوا، اس کے دور رس نتائج انسانیت کے لیے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس انقلاب کو برپا کرنے والا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے 16 سال کی عمر میں یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ اگر میں روشنی کے ساتھ دوڑتا چلا جاؤں تو مجھے دنیا کی کیا شکل و صورت دکھائی دے گی۔ اس خیال نے اس کو عرصے دراز تک پریشان کیا، اور پھر بالآخر سن 1905 میں اس نے ایک پرچہ لکھا جس میں اس نے زمان و مکان کا ایک بالکل نیا تصور پیش کیا۔ ہاں، یہ ایک فکری انقلاب تو ضرور تھا، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ آج ہماری زندگی میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ بالخصوص اس سے ایٹامک انرجی ممکن ہو سکی، تو ہم نے یہ جان لیا اس وقت کہ ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے اور اس سے بے پناہ توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورج اور ستاروں میں سے توانائی کس طرح سے نکلتی ہے، اور پھر زمین پر ہم نے اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی بجلی گھر بنائے اور اس سے ایٹم بم بھی بنا۔ لیکن صرف یہی نہیں، اس سے ہم نے یہ جان لیا کہ ایٹم کے اندر کون کون سے راز پنہاں ہیں، اور ایک طرف ایٹم تو دوسری طرف جو کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے، گویا کہ کائنات خود، اس کی شروعات کیسے ہوئی، یہ بھی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ہمیں پتہ چلا۔ نیوٹن کے زمانے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں وقت اور اسپیس کا ایک خاص تصور تھا۔ زمان اور مکان کا یہ تھا کہ وقت ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور یہ ایک ہی سمت بہتا ہے، اس کے بہاؤ میں نہ تیزی آتی ہے نہ کمی آتی ہے۔ اور جہاں تک اسپیس کا تعلق ہے، یہ وہ چیز ہے جو بس آپ ناپ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک فکس چیز ہے۔ لیکن آئنسٹائن نے اس تمام تصور کو بدل دیا، اور اس کے بعد ایک جو نیا تصور ہمارے سامنے آیا وہ اسپیس ٹائم کا تھا۔ اسپیس الگ اور ٹائم الگ نہیں، بلکہ یہ جڑا ہوا ایک لفظ ہے، اسپیس ٹائم۔ اب چونکہ ہم اسپیس اور ٹائم یا زمان و مکان کی بات کریں گے اس لیکچر کے دوران، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت تفصیل سے اسپیس اور ٹائم دونوں کو سمجھیں۔ ویسے تو اس مسئلے کے اوپر فلسفیوں نے ہزاروں سالوں سے غور کیا ہے، لیکن فزسسٹ کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ ہم ٹائم اور اسپیس کو ناپ کس طرح سے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ میجرمنٹ پروسیس کیا ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے اور کس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور کہ ہم اسپیس کی میجرمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے وقت کی میں بات کرتا ہوں۔ اب جہاں بھی کوئی پیریوڈک پروسیس ہوتا، مطلب یہ کہ جہاں کوئی ایسی چیز ہو جو ریپیٹ ہوتی ہو، مثلا پینڈولم ایک طرف سے دوسری طرف جاتا اور واپس آتا، اور اس کی ایک مخصوص فریکوینسی ہے، یہ بتاتا ہے کہ کتنی دفعے یہ آگے اور پیچھے جاتا ہے ایک سیکنڈ میں یا ایک گھنٹے میں، تو یہ وقت کی پیمائش کرتا ہے۔ مگر یہ کوئی بہت اچھی گھڑی نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اندازاً کتنا وقت گزرا ہے، لیکن اس میں کچھ خامیاں ہیں، مثلا یہ کہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پھر پینڈولم کی لمبائی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس سے جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ آپ کو کسی پچھلے لیکچر سے یاد ہوگا کہ ٹائم پیریڈ از اسکوائر روٹ آف ایل اوور جی، اور ایل بھی اگر کانسٹنٹ نہ ہو تو پھر اس میں ٹی میں تبدیلی آ جاتی۔ اس سے ایک بہتر گھڑی زمین ہے، زمین گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں یہ ایک چکر کاٹتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین سورج کے گرد یوں گھومتی ہے، اور ایک سال میں یہ ایک پورا ریولوشن مکمل کرتی ہے۔ تو یہ بہتر گھڑی ہے۔ اس سے بہتر گھڑیاں بھی ہیں ایٹامک کلاکس۔ ایٹامک کلاکس میں ہم اس ایکوریسی سے وقت کے گزر کو ناپ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ زمین کا گھماؤ
اپنے محور کے گرد، وہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی ایکیوریسی ہے 1 پارٹ ان اے بلین، تو اور اس سے بھی اب بہتر کلاکس بننے لگیں. غرض یہ کہ ہمیں اگر وقت ناپنے کا ایک طریقہ ہو، اگر ہم یہ جان سکیں کہ وقت کیسے ناپا جا سکتا ہے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اسی طرح سے اسپیس کی میجرمنٹس ہم فٹا رکھ کے یہ جان سکتے ہیں کہ ادھر سے ادھر تک کی لمبائی کتنی ہے. 2 ایک جیسے فٹے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور تھوڑا سا فرق ان میں ضرور رہ جائے گا. تو آج کل جس طرح سے لینتھ کی پیمائش ہوتی ہے وہ ایک اور طریقہ ہے. وہاں ہم ایٹمز کو استعمال کرتے ہیں. ایٹمز کے مخصوص سائزز ہوتے ہیں، اور اگر 1000 ایٹمز یہاں سے یہاں تک ہیں تو اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل لمبائی کتنی ہے، ایٹمز کو گن کر. تو یہ ایک جدید طریقہ ہے. آئنسٹائنز تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انرشیل فریم کیا ہوتا ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ ایک ٹرین میں بیٹھیں اور ٹرین آگے کی طرف سفر کر رہی ہے، کھڑکیاں اس کی بند ہیں، اور یہ ٹرین اس قدر اسموتھ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں جو آگے جا رہی ہے یا جو کھڑی ہے. یہ اس صورت میں ہوگا اگر کوئی موشن نہ ہو اور کوئی وائبریشنز نہ ہوں. ایسے فریم میں جہاں ایکسلریشن نہیں ہوتا اس کو انرشیل فریم کہا جاتا. تو انرشیل فریم کو میں یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ اٹ از دیٹ فریم ویئر دیر از نو ایکسلریشن. اور ایسی صورت میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا آیا کہ آپ کھڑے ہیں کہ تیزی سے حرکت کر رہے ہیں. ہاں، اگر یہ ٹرین رکنے لگتی ہے اس واسطے کہ بریکیں لگائی گئی ہیں، یا یہ آگے کی طرف ایکسلریٹ کرتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر ایک فورس عمل کرے گی، اور آپ کو اس وقت یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں ٹرین تیز ہو رہی ہے، یہاں آہستہ ہو رہی ہے. اور ایسی صورت میں یہ نان انرشیل یا ایکسلریٹنگ فریم کہلائے گا. اب نیوٹن کا پہلا قانون، حرکت کا پہلا قانون، یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی جسم ہے اور اس جسم کے اوپر کوئی فورس عمل نہ کرے تو وہ اپنی حرکت جاری رکھے گا. اگر ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گا، اور اگر حرکت کر رہا ہے تو مستقل رفتار کے ساتھ حرکت کرتا چلا جائے گا. یہ اس صورت میں کہ اگر آپ اس کو ایک انرشیل فریم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انرشیل فریم وہ فریم ہے جس میں نیوٹن کا پہلا قانون درست ہے، جہاں یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اگر ایک ایکسلریٹنگ فریم ہو تو اس جسم کے اوپر بظاہر کوئی قوت عمل کرے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی رفتار میں تبدیلی آئے گی، گویا کہ وہ ایکسلریٹ کرے گا. ہم کس فریم آف ریفرنس کو انرشیل فریم مانیں؟ اب یہ دیکھیں کہ زمین پر اگر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں، ہم خود بھی زمین کے اوپر ہیں، تو ہم اصل میں ایکسلریٹ کر رہے ہیں 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک یہ کہ زمین گھومتی ہے، اور دوسرے کہ سورج کے گرد یہ چکر کاٹتی ہے. تو زمین ایک مکمل طور پر انرشیل فریم تو نہیں ہو سکتی. نیوٹن نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ انرشیل تو نہیں ہے، لیکن یہ اپروکسیمیٹلی انرشیل ہے. اگر ہم کسی شے کو یہاں چھوڑیں تو یہ خود بخود ایکسلریٹ نہیں کرے گی، زیادہ ایکسلریٹ نہیں کرے گی، اس واسطے دس از اپروکسیمیٹلی این انرشیل فریم. لیکن جو ایگزیکٹ انرشیل فریم ہے، نیوٹن کا یہ کہنا تھا، وہ ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ جو دور دراز کے ستارے ہیں جو اپنی جگہ پر فکسڈ ہیں، تو ان سے ایک فریم بنتا ہے، اور یہ فکس فریم ہے، یہ یونیورس کے ساتھ، کائنات کے ساتھ فکسڈ ہے، لہٰذا اس کو ہم انرشیل فریم مانیں گے. اور نیوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک گھڑی ہے کائنات میں، چلیے کہیں پر رکھی ہوئی ہے، وہ گھڑی صحیح ٹائم بتا سکتی ہے کہ کتنا وقت گزرا ہے. ان گنت ریفرنس فریمز ہوتے ہیں اور ان گنت انرشیل فریمز آف ریفرنس. مثال کے طور پہ ایک شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے جو مستقل رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ ایک دوسرا شخص جہاز میں پرواز کر رہا ہے اور جہاز کی رفتار بھی مستقل ہے.
تو وہ بھی ریفرنس فریم انرشل ہے اور یہ بھی انرشل فریم ہے. اب ہر فریم میں ہم ایک آبزرویشن لے سکتے ہیں اور اس آبزرویشن کو ہم ایونٹ کہیں گے. تو مثال کے طور پر ایک ایونٹ یا واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چٹکی بجائی جاتی. اب اس کو ایک فریم میں ہم یوں ڈسکرائب کریں گے کہ یہ ایک واقعہ ہوا اس مقام کے اوپر اس وقت پر. مقام کو ہم یوں اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ اس فریم کے حوالے سے اس کے ایکس وائی اور زیڈ کوآرڈینیٹس کیا ہیں. تو 1 یونٹ دس وے، 3 یونٹس دس وے، 2 یونٹس دس وے یہ ہو سکتا. ایٹ ٹائم لیٹ سے 3 سیکنڈس. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا اور یہ اس کے کوآرڈینیٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے. یہی واقعہ، یہی ایونٹ دوسرے فریم کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب وہاں پر آپ جو میجرمنٹ لیں گے اس میں فرق آئے گا ایکس، وائی اور زیڈ میں. لیکن نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹائم آپ یہاں پر میجر کریں گے وہی آپ دوسرے میں میجر کریں گے، کیونکہ ایک ہی عالمی ٹائم ہے، ایک ہی یونیورسل ٹائم ہے. تو اگر آپ ایک فریم کو لیں جو دوسرے کے حساب سے یوں جا رہا ہے، اس کا ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، تو ایس پرائم یعنی کہ سیکنڈ ریفرنس فریم میں ایکس پرائم از اکول ٹو ایکس مائنس وی ٹی. اور یہاں پر جو ڈائیگرام میں نے بنایا ہے اس میں موشن صرف along دی ایکس ایکسس ہے. تو اس واسطے وائی پرائم اور وائی اور زیڈ پرائم اور زیڈ دونوں برابر ہیں، لیکن ایکس پرائم ایکس مائنس وی ٹی ہے. جب ٹی کی ویلیو 0 ہوتی ہے تو ایکس پرائم اور ایکس برابر ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ دو فریمز ایک دوسرے کو یوں کراس کرتے ہیں. ٹائم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ٹی پرائم اور ٹی برابر ہیں، کیونکہ اب تک تو ہم نے صرف نیوٹن ہی کی بات کی ہے اور دیر از اونلی ون یونیورسل ٹائم. غرض یہ کہ ایک واقعے کے جو کوآرڈینیٹس ہیں ایک فریم میں ایکس، وائی، زیڈ اور ٹی لکھے جاتے ہیں، تو دوسرے فریم میں ایکس پرائم، وائی پرائم، زیڈ پرائم، ٹی پرائم لکھے جاتے ہیں، اور ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم گیلیلین کوآرڈینیٹ ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. ان ٹرانسفارمیشن سے ہمیں کامن سینس کے نتائج ہی ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک راڈ فریم ایس میں ہے اور اس کو ہم ایس پرائم سے دیکھتے ہیں، تو فریم ایس میں اس کی لمبائی ہے ایکس بی مائنس ایکس اے، جبکہ فریم ایس پرائم میں اس کی لمبائی ایکس بی پرائم مائنس ایکس اے پرائم ہے. اب چونکہ ایکس بی پرائم از اکول ٹو ایکس بی مائنس وی انٹو ٹی، اور اسی طرح ایکس اے پرائم از اکول ٹو ایکس اے مائنس وی انٹو ٹی، تو جب آپ دونوں کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے دونوں فریمز میں ایک ہی لینتھ ملتی ہے. گویا کہ جو بات ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ سامنے آتی ہے. تو گیلیلین ٹرانسفارمیشنز میں کوئی ایسی انکامن چیز نہیں ہے. اس بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ ایکس پرائم کو ایکس مائنس وی ٹی لکھیں اور پھر ڈیفرینشیٹ کریں وتھ رسپیکٹ ٹو ٹی، تو دیکھیے کہ ڈی ایکس پرائم بائی ڈی ٹی از ڈی ایکس بائی ڈی ٹی مائنس وی، اور چونکہ ٹی اور ٹی پرائم برابر ہیں اس واسطے ڈی ایکس پرائم بائی ڈی ٹی اور ڈی ایکس پرائم بائی ڈی ٹی پرائم ان دونوں میں کوئی فرق تو ہے نہیں. چنانچہ ڈی ایکس پرائم بائی ڈی ٹی پرائم از اکول ٹو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی مائنس وی، اور ڈی ایکس پرائم بائی ڈی ٹی پرائم اس کو تو ہم ایکس کمپوننٹ آف دا ویلوسٹی میجرڈ ان دی ایس پرائم فریم کہتے ہیں، اور اسی طرح ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کو ہم یو ایکس کہتے ہیں، اور یو ایکس کا مطلب ہے دی ایکس کمپوننٹ آف دی ویلوسٹی میجرڈ ان دی ایس فریم. چنانچہ یہاں سے ہمیں ایک ریلیشن معلوم ہوتی ہے بٹوین ویلوسٹیز میجرڈ ان دی ایس فریم اینڈ ان دی ایس پرائم فریم. یہ آپ کے سامنے ہے، یو ایکس پرائم از اکول ٹو یو ایکس مائنس وی، اور اس کے علاوہ یو وائی پرائم اور یو وائی برابر ہیں اور یو زیڈ پرائم اور یو زیڈ برابر ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے صرف موشن along دی ایکس ایکسس لیا ہوا ہے. میں یہ بات پھر دہراؤں کہ ٹی پرائم اور ٹی برابر ہیں کیونکہ ایک عالمی ٹائم کو اگر آپ اسیوم کریں تو پھر ان دونوں میں تو فرق ہو نہیں سکتا. ایکسلریشن معلوم کرنے کے لیے
ہمیں ایک اور ڈفرینسیشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایکسلریشن از ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. تو ایک بار پھر ڈفرینشیٹ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ٹی اور ٹی پرائم برابر ہیں. تو اس سے پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایکسلریشن ان دی ایس پرائم فریم اینڈ ایکسلریشن ان دی ایس فریم برابر ہیں. تمام کمپوننٹس اس میں اور اس میں ایک ہیں. یہاں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پارٹیکل کی ایکسلریشن وہی ہے تمام انرشیل فریمز آف ریفرنس میں. اور اس سے پھر جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ نیوٹنز لا اپلائز ایکولی ویل ان دی ایس پرائم فریم ایز ان دی ایس فریم. گویا کہ اگر ایک انرشیل فریم ہے جس میں نیوٹنز لاز آف موشن اپلائی کرتے ہیں تو دوسرے انرشیل فریم میں بھی وہ اسی طرح سے اپلائی کریں گے. ایف ایکولز ایم اے اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ایف ایکولز ایم اے اپلائی کرے گا. البتہ یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ ماس چینج نہیں ہوتا. اور ماس کیوں چینج ہو جب آپ ایک فریم سے دوسرے فریم میں جائیں؟ تو اگر نیوٹن کا قانون اس انرشیل فریم میں اور اس انرشیل فریم دونوں میں اپلائی کرتا ہے تو پھر آپ کس بنا پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فریم بہتر ہے اس فریم کے مقابلے میں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے. مختصر یہ کہ تمام انرشیل فریمز کی ایک ہی حیثیت ہے اور اس کو پرنسپل آف نیوٹونین ریلیٹیوٹی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ اپنی کیلکولیشنز اس فریم میں کریں یا اس فریم میں کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں بھی نیوٹنز لاز اپلائی کرتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں. اب چلیے اس مسئلے کو ہم زیر غور لاتے ہیں روشنی کے حوالے سے. فرض کیجئے کہ آپ نے لیبارٹری میں روشنی کی رفتار نکالی، کوئی ایکسپیریمنٹ کیا کہ روشنی کو کتنا وقت لگتا ہے ادھر سے ادھر جانے اور واپس آنے میں. تو اس سے ویلیو آپ نے نکالی 3 × 10⁻10 سینٹی میٹرز پر سیکنڈ جو بھی. اب آپ روشنی کا وہ سورس، چلیے ٹارچ ہے، وہ ایک گاڑی کے اوپر رکھتے ہیں. گاڑی جب چلتی ہے تو کیا وہی 3 × 10⁻10 سینٹی میٹرز پر سیکنڈ ناپا جائے گا؟ نیوٹن کی اگر آپ تھیری قبول کریں تو پھر ہاں ایسا ہی ہو سکتا. اب ایک عرصے تک سائنٹسٹ نے یہ سوچا تھا، آج سے کوئی 150 سال پہلے تک، کہ روشنی کے لیے کوئی ذریعے کی ضرورت ہے. جس طرح آواز کی لہریں ہوا میں سے گزرتی ہیں اور یہاں پریشر کی ویوز ہیں جو وقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، تو ضرور کوئی ایسا ذریعہ ہوگا جس میں سے روشنی گزرتی ہے اور اس ذریعے میں جو وائبریشنز ہیں، جو آسیلیشنز ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ. تو وہ ذریعہ ہے کیا؟ اس کو نام دیا گیا تھا ایتھر. ایتھر کو تلاش کرنے میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور پھر ایک بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہوا جس کی تفصیلات میں اس وقت جانا ممکن نہیں ہے، جو مکلسن مورلی ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے. اور اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت سی کتابوں میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. مائیکلسن مورلی ایکسپیریمنٹ کے پیچھے ایک بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ جب زمین خلا میں سے گزرتی ہے تو خلا میں ہر طرف کوئی ذریعہ ہے جس کو ایتھر کا نام دیا گیا، اور زمین جب گھومتی ہے تو ایتھر میں گھومتی ہے. اب فرض کیجئے کہ زمین کے اوپر ایک روشنی کا سورس ہے، کوئی ٹارچ ہے، تو یہ زمین گول ہے اور جب ٹارچ اس سمت میں ہوتی ہے تو اور زمین یوں گھوم رہی ہے تو روشنی کی رفتار زیادہ ہونی چاہیے بنسبت جب یہ نیچے کی طرف ہوتی. جب نیچے کی طرف ہوتی ہے تو یہ مخالف سمت میں گھوم رہی ہے، یہ ٹارچ مخالف سمت میں گھوم رہا ہے، لہٰذا اس وقت روشنی کی رفتار کم ہو جانی چاہیے. تو اس کے پیچھے جو خیال تھا کہ ایتھر وہ میڈیم ہے، وہ ذریعہ ہے جس میں سے روشنی کی لہریں گزرتی ہیں، اس کو ٹیسٹ کیا گیا. مگر ٹیسٹ کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ ایتھر جیسی چیز تو کوئی ہے نہیں، اور اس سے ایک بڑی پریشانی پیدا ہوئی کہ یہ روشنی آخر کس ذریعے میں سے گزرتی ہے. ہم اس بات کے تو عادی تھے کہ آواز کی لہریں کسی ذریعے میں سے گزرتی ہیں، لیکن اب سوال یہ اٹھا کہ روشنی کا ہم کیا کریں. آئنسٹائن کو
اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں خبر بہت دیر میں ہوئی، لیکن وہ اس مسئلے کے اوپر، روشنی کی رفتار کے مسئلے کے اوپر ایک عرصے سے سوچتا رہا تھا، اور اس نے مائیکلسن مورلی ایکسپیریمنٹ کی توجیہ 2 بنیادی مفروضوں کی بنا پر ایکسپلین کیا۔ یہ 2 بنیادی مفروضے پوسٹولیٹس آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کہلاتے ہیں۔ پہلا پوسٹولیٹ یہ ہے کہ ہر انرشل فریم ہر دوسرے کے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ لاز آف فزکس یہاں پر لکھیں تو لاز آف فزکس اس فریم کے حوالے سے بھی ایگزیکٹلی وہی ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے بڑی بنیادی بات ہے، اور اس کو ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ اب انرشل فریمز تو ان گنت ہوتے ہیں، آپ ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ اس فریم میں کوئی آبزرویشنز، کوئی مشاہدات لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فزکس کے قوانین کی ایک شکل وضع کرتے ہیں، تو وہی شکل یہاں پر دکھائی دینی چاہیے۔ سو دس از اگین دی پرنسپل آف ڈیموکریسی۔ لیکن ایک بڑا فرق، اور یہ فرق دوسرے مفروضے سے آتا ہے، دوسرے پوسٹولیٹ سے آتا ہے، وہ یہ کہ روشنی کی رفتار کی ویلیو مستقل وہی ہوگی، کانسٹنٹ ہوگی، جو آپ اس فریم میں دیکھتے ہیں اور جو اس فریم میں دیکھتے ہیں۔ سو دا اسپیڈ آف لائٹ از این ایبسولوٹ کانسٹنٹ۔ آپ نے اگر یہاں پر میجر کیا 3 × 10⁻10 سینٹی میٹرز پر سیکنڈ، تو وہی ویلیو آپ یہاں پر میجر کریں گے، بے شک اس فریم اور اس فریم کے درمیان کتنی ہی زیادہ ویلوسٹی کیوں نہ ہو۔ اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک ٹارچ کھڑا ہے یا آپ اس کو لے کر دوڑ رہے ہیں، ہر صورت میں اس سے جو روشنی نکلتی ہے وہ ایک ہی رفتار پر حرکت کرے گی، آگے جائے گی۔ تو یہ 2 پوسٹولیٹس آف اسپیشل ریلیٹیوٹی ہیں۔ آئنسٹائن نے ان تک کیسے رسائی حاصل کی، کس طرح سے یہ سوچا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس نے الیکٹرو میگنیٹزم اور ویوز کے حوالے سے دیکھا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ اگر میکسویلز ایکویشنز، اور ان کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، اگر میکسویلز ایکویشنز اس فریم میں درست ہیں تو کن حالات میں اس فریم میں بھی درست ہوں گے۔ یہ وہ موٹیویشن تھی جس سے آئنسٹائن نے یہ 2 پوسٹولیٹس بنائے۔ اب کیا یہ پوسٹولیٹس درست ہیں؟ پوسٹولیٹس کبھی درست ثابت نہیں ہو سکتے، ان کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ ان سے جو آپ نتائج برآمد کرتے ہیں ان کو آپ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ، تجربے کے ساتھ بار بار ملاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر وہی چیز ملتی ہے جو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان پوسٹولیٹس میں کچھ حقیقت ہوگی۔ اب ہم نے ان پوسٹولیٹس کو لاکھوں بلکہ کروڑوں دفعہ ٹیسٹ کیا ہے مختلف ایکسپیریمنٹس میں، اور ہر دفعہ ان کو درست پایا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پوسٹولیٹس کو لیتے ہوئے، درست مانتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ ان مفروضوں میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 واقعات جو ایک وقت پہ ہوتے ہیں، جس کو سائملٹینیس ایونٹس کہا جاتا ہے، اور جو میرے حساب سے سائملٹینیس ہیں، اس آبزرور کے مطابق مختلف وقتوں پر رونما ہوئے ہوں گے، جو میرے حساب سے تیزی سے رائٹ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو سائملٹینیٹی از ریلیٹیو۔ 2 واقعات جو ایک ہی وقت پر ہوتے ہیں کسی ایک فریم میں، دوسرے کے مطابق کسی اور وقت پر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں فرق آ جاتا ہے ٹائم کے لحاظ سے۔ اب اس کو سمجھنے کے واسطے سب سے پہلے ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسپیڈ آف لائٹ کو کس طرح سے شامل کرتے ہیں جب ہم کلاکس کو سیٹ کرتے ہیں کسی فریم کے اندر۔ ہر فریم کا ایک ہی ٹائم ہوگا، اور فریم سے مراد یہ کہ ہم نے ایک آبزرور یا کئی آبزرورز رکھے ہوئے ہیں اس فریم میں جو ایٹ ریسٹ ہیں ایک دوسرے کے حساب سے۔ اب چونکہ اسپیڈ آف لائٹ
انفینٹ نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے روشنی کو بھی. اس لیے ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مختلف گھڑیوں کو، مختلف کلاکس کو کس طرح سے سیٹ کریں یا کس طرح سے سنکرونائز کریں تاکہ اس فریم میں ایک ہی ٹائم ہو. یہاں دو گھڑیاں ہیں، ایک اے کے اوپر ہے اور ایک بی پر ہے. ان کے درمیان فاصلہ 90 ملین کلومیٹرز ہیں. اب چونکہ روشنی وقت لگاتی ہے بی سے اے تک پہنچنے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ روشنی جو بی سے چلی تھی وہ اے تک کافی دیر بعد پہنچی، اور اگر اتنا فاصلہ ہے 90 ملین کلومیٹر تو اس کے لیے 5 منٹ درکار ہیں. اگر اے میں 3 بجے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی کو اگر ہم دیکھ سکتے تو وہاں پر ہمیں 2:55 نظر آتے. وہ اس لیے کہ جو روشنی وہاں سے چلی وہ 2:55 پر چلی تھی. 5 منٹ لگے بی سے اے تک پہنچنے میں. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ایکچوئل ٹائم ہے وہاں پر بی پہ وہ 3 بجے ہیں. اگر 3 بجے اے میں ہیں تو 3 بی میں بھی بجے ہیں. اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک فریم آف ریفرنس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح سے تمام گھڑیوں کو سیٹ کر سکتے ہیں یا سنکرونائز کر سکتے ہیں. سو وی ٹیک دا اسپیڈ آف لائٹ انٹو اکاؤنٹ، اور ایک ہی ٹائم ہے ایک فریم آف ریفرنس کے لیے، تمام آبزرورز کے لیے جو اس فریم آف ریفرنس میں رہتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ 2 فریمز آف ریفرنس ہیں، اور ایک فریم آف ریفرنس وہ ہے، چلیے یہ پہلا فریم آف ریفرنس آپ کا ہے. آپ ایک ریل کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور یہ بہت سموتھ ہے اور بہت تیزی سے اس طرف جا رہی ہے. میں زمین پہ کھڑا ہوں. آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے اور اس ٹارچ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ چھت سے نیچے کی طرف آتی ہے. چھت سے زمین تک کا فاصلہ یا فرش تک کا فاصلہ ایچ ہے. تو روشنی کو اوپر سے نیچے آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ایچ ڈیوائڈڈ بائی سی. یہ ٹائم آپ نوٹ کریں گے. آپ کی جو گھڑی ہے اس کے مطابق اٹ ٹک ٹائم ایچ ڈیوائڈڈ بائی سی فار دا لائٹ ٹو کم فرام دا سیلنگ ٹو دا فلور. میں زمین پر کھڑا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ٹارچ کی روشنی چھوڑی ہے اوپر سے نیچے تک، لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ کہ چونکہ آپ تیزی سے حرکت کر رہے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، تو جب روشنی اوپر سے نیچے آتی ہے تو جو فرش ہے وہ سیدھے ہاتھ کو جا چکا ہے آگے. یہ کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اس کی ویلیو ہے V انٹو T. لہذا اس ٹرائنگل سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو ٹوٹل فاصلہ لائٹ طے کرتی ہے وہ ہے V² ڈیلٹا T² پلس H². تو پائتھاگورس تھیورم استعمال کر کے یو گیٹ D از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف H² پلس V² ڈیلٹا T². اب اس کو ہم ڈیلٹا T کے لیے سالو کر سکتے ہیں، اور سالو کرنے سے ڈیلٹا T از اسکوائر روٹ آف H² پلس V ڈیلٹا T² ڈیوائڈ بائی C. تو میرے مطابق اگرچہ ٹائم ڈیلٹا T ہے لیکن آپ کے مطابق ڈیلٹا T پرائم ہے. یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ڈیلٹا T پرائم اور ڈیلٹا T کا ریلیشن ہے ڈیلٹا T پرائم از اکول ٹو ڈیلٹا T اسکوائر روٹ آف 1 مائنس V ڈیوائڈیڈ بائی C اسکوائرڈ. سو ڈیلٹا T پرائم از اکول ٹو ڈیلٹا T ڈیوائڈیڈ بائی گاما. گاما ایک کوانٹٹی ہے جس کو ہم اپنی سہولت کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں ایز 1 ڈیوائڈیڈ بائی اسکوائر روٹ آف 1 مائنس V اسکوائرڈ اوور C اسکوائرڈ. اب یہ دیکھیں کہ گاما کی ویلیو نارملی تو بہت بہت قریب ہوتی ہے 1 کے، اس واسطے کہ آپ تیز ترین راکٹ میں اگر سفر کریں تو بھی وہ روشنی کی رفتار کا 1 ملینتھ بھی نہیں بنتا. اس واسطے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں آپ کو گاما 1 ہی دکھائی دے گا. یہاں ہم نے ایک انتہائی حیران کن اور اہم نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ یہ کہ تمام وہ گھڑیاں جو
تیزی سے حرکت کرتی ہیں ہمیں یا مجھے سست چلتی ہوئی دکھائی دیں گی. تو میرے مطابق آپ کی گھڑی سست چل رہی ہے، اور یاد رہے کہ آپ اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جو تیزی سے اس طرف جا رہی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ مجھ پہ یہی اعتراض نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری گھڑی اصل میں سست چل رہی ہے؟ کیونکہ تمام انرشیل فریمز کی تو برابر کی حیثیت ہوتی ہے. اور ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، آپ مجھ پہ یہ بجا طور پہ اعتراض کر سکتے کہ میری گھڑی سست چل رہی ہے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گھڑی سست چل رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری گھڑی سست چل رہی ہے، تو کیا کوئی اس میں تضاد تو نہیں ہے؟ اصل میں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جس طرح سے وقت ناپتے ہیں اس کے حساب سے میری بات بھی اور آپ کی بات بھی درست ہے. عام طور پہ جس رفتار پہ ہم سفر کر سکتے ہیں وہ اتنی کم ہے کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میرے ٹائم میں اور آپ کے ٹائم میں فرق کتنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو تیز ترین راکٹ ہے وہ 25,000 یا 50,000 میل فی گھنٹے کے حساب سے سفر کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا گاما نکالیں تو وہ بنے گا 1.00 کچھ. لہٰذا ہماری روزمرہ کی زندگی میں آئنسٹائن کی ٹائم ڈائلیشن کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک گھڑی سست چل رہی ہے دوسرے کے مقابلے میں. لیکن جو باریک ذرے ہیں یا ایلیمنٹری پارٹیکلز ہیں وہ تو روشنی کی رفتار کے نزدیک سفر کر سکتے ہیں، اور ان کی رفتار بعض دفعہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ 0.9999 ٹائمز دا اسپیڈ آف لائٹ پر حرکت کرتے ہیں. ایسی صورت میں گاما کی ویلیو 1 سے کافی قریب ہو سکتی ہے. تو اس مثال میں ایک ایلیمنٹری پارٹیکل جو میون ہے وہ لیبارٹری میں سے گزر رہا ہے ایٹ 3/5 آف دا اسپیڈ آف لائٹ. نارملی میونز جو ہیں بہت تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے پارٹیکلز میں ڈکے ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں گاما کی ویلیو اتنی کم نہیں ہے، یہاں پر تو 5/4 ہے، تو اس واسطے یہ تھوڑی زیادہ دیر تک زندہ رہے گا. مطلب یہ کہ ڈکے ہونے میں تھوڑی سی زیادہ دیر لگائے گا. البتہ یہاں پر گاما تو صرف 5/4 1.25 ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گاما 10,000 ہو یا 1 ملین ہو. کچھ پارٹیکلز ہیں جو روشنی کی رفتار کے اتنے قریب جاتے ہیں کہ گاما کین بی مینی تھاؤزنڈز. ایسی صورت میں ایک پارٹیکل جو نارملی چٹکی بجانے سے بھی پہلے ختم ہو جاتا خاصا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور یہ ہم اپنی لیبارٹریوں میں روز دیکھتے ہیں. مگر اب میں ایک اور مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ ایک اعتراض ہے جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ کیا گیا تھا اور جو ٹوین پیراڈاکس کہلاتا ہے. اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، تو میرا خیال ہے اس کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 جوڑوے بھائی ہیں، ایک کو آپ اے کہیں دوسرے کو بی. ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی وقت پہ پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ. ایک بھائی زمین پر رہتا ہے، جبکہ ایک باہر سے آنے والی مخلوق دوسرے بھائی کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ سفر پر جائے، اور کئی سالوں تک وہ بھائی سفر کرتا ہے خلا کی وسعتوں میں. اور یہ سفر روشنی کی رفتار کے اوپر ہوتا ہے یا اس سے بہت قریب ہوتا ہے، اور کئی سال گزرنے کے بعد پھر یہ لوٹتا ہے زمین کی طرف. جب یہ واپس آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا کہ اس کا بھائی جوان ہے یا بوڑھا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی بوڑھا ہو چکا ہے، جبکہ سفر کرنے والا بھائی جوان ہے. اب اگر آپ اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو کچھ بڑی عجیب و غریب باتیں دکھائی دیں گی. اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا یہ تقاضا ہے کہ تمام فریمز برابر ہیں، تو پھر اے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی بوڑھا ہو گیا اور بی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے بوڑھا ہو گیا. لیکن اب عملاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو سفر کر کے واپس آتا ہے اس کی عمر کم ہے بنسبت اس شخص کے جو زمین ہی پہ موجود تھا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ سیمیٹری کیسے ٹوٹی؟
اس کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں ہے. یاد رہے کہ ہم نے دو انرشل فریمز کی برابری کا تقاضا کیا تھا. آئنسٹائن نے یہ کہا کہ یہ انرشل فریم اور وہ انرشل فریم دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی برابر کی حیثیت ہے. لیکن وہ بھائی جو سفر پر گیا اور پھر لوٹ کر آیا، کیا وہ انرشل فریم میں تھا؟ ذرا سوچئے اس کے اوپر. نہیں، وہ انرشل فریم میں نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی رفتار پہلے بڑھاتا چلا گیا اور پھر بالآخر اپنی منزل پہ پہنچا. وہاں سے پھر وہ پلٹ کر واپس آیا، تو اس کی رفتار مستقل بدلتی رہی. پہلے بڑھی، پھر کم ہوئی، پھر مخالف سمت میں بڑھی، پھر کم ہوئی. لہٰذا اس کے اوپر فورسز نے عمل کیا، وہ انرشل فریم نہیں ہے. اور اس واسطے یہ کہنا کہ دونوں بھائیوں کی عمر برابر ہونی چاہیے، یہ بھی درست نہیں ہے. سو دیر از نو ٹوین پیراڈاکس. اگرچہ اس زمانے میں اس پاسبلٹی کو استعمال کیا جاتا تھا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے واسطے، اس کو غلط قرار دینے کے واسطے، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انرشل فریمز کی بات بھی نہیں. دنیا کی بڑی لیبارٹریوں میں آج ٹائم ڈائلیشن کو بارہا دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پارٹیکلز جو روشنی کی رفتار کے بہت قریب ہیں بہت طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ وہ پارٹیکلز جو کھڑے ہیں یا جن کی سپیڈ بہت کم ہے بڑی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آئنسٹائنز تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی درست ہے. اور اس کے باوجود تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پھر بھی بار بار پرکھا جاتا ہے اس کو مزید ٹیسٹ کرنے کے واسطے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایک اور بہت دلچسپ بات ہے جس کی طرف اب میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ اجسام جو تیزی سے اس سمت میں حرکت کرتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں وہ پچکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اگر ایک راڈ ہے 1 میٹر لمبا ہے اور وہ یوں جا رہا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے، تو مجھے یوں دکھائی دے گا جیسے کہ اس کی لمبائی 1 میٹر نہیں، 1 میٹر سے کم ہے. کتنی کم ہے؟ اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ وہ کس تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے. اس کو لورنس کانٹریکشن کہتے ہیں، اور اب میں اس کا فارمولا ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں. تو فرض کیجئے کہ میں زمین پر کھڑا ہوں اور آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے. آپ گاڑی کے ایک سرے پہ کھڑے ہیں اور دوسرے سرے کے اوپر ایک آئینہ ہے. آپ نے ٹارچ کو آئینے کی طرف رکھا اور روشنی کی ایک کرن نکلی. کتنا وقت لگا اس روشنی کو جانے اور آنے میں آپ کے مطابق؟ اس کا جواب ہے 2 × ΔX پرائم ڈیوائڈیڈ بائی C. ڈیلٹا ایکس پرائم وہ لمبائی ہے جو آپ ناپتے ہیں آپ کے فریم آف ریفرنس میں، یعنی کہ یہ اس گاڑی کی یا اس کیریج کی لمبائی ہے. اور یہاں پر 2 سے میں نے ملٹیپلائی کیا اس واسطے کہ روشنی کو جانا اور آنا ہے. اب میرے مطابق یہ لینتھ ڈیلٹا ایکس ہے، اور ڈیلٹا ایکس از دا لینتھ آف دا کار اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ آبزرور. میرے حساب سے جب روشنی آپ کے ٹارچ سے نکلتی ہے اور آئینے کی طرف جاتی ہے تو آئینہ دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ آپ حرکت کر رہے ہیں میرے حساب سے. اس واسطے روشنی کو زیادہ وقت لگتا ہے ادھر تک پہنچنے کے واسطے بنسبت اس وقت کے جب یہ واپس آتی ہے. تو روشنی جب واپس آتی ہے اس وقت تک آپ آگے جا چکے ہیں. اب چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں کہ ڈیلٹا T1 اور ڈیلٹا T2 کیا ہیں. تو ڈیلٹا T1 میں ڈیلٹا ایکس پلس V ڈیلٹا T1 ڈیوائڈیڈ بائی C آتا. V ڈیلٹا T1 اس واسطے کہ ڈیلٹا T1 کے دوران یہ آئینہ V انٹو ڈیلٹا T1 فاصلہ طے کر چکا ہے آگے کی طرف. اب جب روشنی واپس کی طرف آتی ہے تو مائنس V انٹو ڈیلٹا T2 ہمیں شامل کرنا ہے ایک ڈیلٹا ایکس میں، اس واسطے کہ جو پچھلا حصہ ہے اس کیریج کا وہ آگے جا چکا ہے بائی این اماؤنٹ وچ از V انٹو ڈیلٹا T2. لہٰذا یہاں سے
delta T2 is equal to delta x minus V delta T2 divided by C. اب ان کو آپ ڈیلٹا T1 اور ڈیلٹا T2 کے لیے سالو کریں اور پھر ڈیلٹا T1 پلس ڈیلٹا T2 کی جمع نکالیں. سو دا سم آف ڈیلٹا T1 پلس ڈیلٹا T2 از دین 2 into ڈیلٹا Tx divided by C divided by 1 minus V squared over C squared. ادھر آپ یہ یاد رکھیں کہ ٹائم ڈائلیشن فارمولے کے مطابق ڈیلٹا T پرائم از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف 1 minus V squared divided by C squared انٹو ڈیلٹا T. یہ اوپر والے فارمولے میں ڈال کر ہم ڈیلٹا T پرائم کی ویلیو نکالتے ہیں ایز 2 ڈیلٹا ایکس ڈیوائڈیڈ بائی C ڈیوائڈیڈ بائی 1 minus V squared over C squared انڈر روٹ. مگر یہ یاد رہے کہ ڈیلٹا T پرائم وہ ٹائم جو آپ نے نکالا تھا وہ دراصل 2 into ڈیلٹا ایکس پرائم ڈیوائڈیڈ بائی C ہے. یہ بات میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس گاڑی میں ہیں اور آپ کے پاس وہ ٹارچ ہے، ٹارچ سے روشنی گئی اور واپس آئی، جتنا وقت لگا وہ اس کے ایکول ہے کہ واٹ از دا ڈسٹینس وچ از 2 اس لیے کہ جانا اور آنا ہے انٹو ڈیلٹا ایکس پرائم وچ از دی لینتھ آف دا کار ایز یو سی اٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا اسپیڈ آف لائٹ. مختصر یہ کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو لینتھ میں دیکھتا ہوں that is square root of 1 minus V squared over C squared of the length that you measure. گویا کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹر راڈ ہے، اس کی لمبائی ظاہر کہ 1 میٹر ہے، تو میں اس میٹر راڈ کو دیکھوں گا، آبزرو کروں گا as something which is 1 meter multiplied by square root of 1 minus V squared over C squared. تو مجھے وہ میٹر راڈ چھوٹا دکھائی دے گا، اور آپ جتنی زیادہ تیزی سے حرکت کریں گے تو مجھے وہ اور زیادہ چھوٹا دکھائی دے گا. اب یہی بات آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک میٹر راڈ ہے اور اگر آپ کے حساب سے میں اس طرف حرکت کر رہا ہوں تو آپ کو وہ میٹر راڈ چھوٹا دکھائی دے گا. اچھا، یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کریں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں یا آپ میری طرف آ رہے ہیں یا میں مخالف سمت میں جا رہا ہوں. تو اس میں V کے سائن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ظاہر ہے کہ فارمولے میں بھی یہی بات ہے کہ اٹ از اسکوائر روٹ آف 1 minus V squared ڈیوائڈیڈ بائی C squared. V کو مائنس V کرنے سے اس فیکٹر میں کوئی فرق نہیں آتا. کیا ہم اس لینتھ کانٹریکشن کو واقعی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم ٹائم ڈائلیشن کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو دیکھنے کے کچھ انڈائریکٹ طریقے ہیں. لیبارٹری میں ایک پروٹون اگر ہے تو پروٹون ویسے تو گول ہوتا ہے، اٹ از اے اسفیئر، کرہ ہے، لیکن جب یہ حرکت کرتا ہے اور روشنی کی رفتار کے نزدیک پہنچتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، یہ پچک جاتا ہے اور یہ سمجھیں کہ جیسے ایک چپاتی ہے ویسے بن جاتا ہے، فلیٹن ہو جاتا. اس کی جو آبزرویشنز ہیں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن جب ہم پروٹون کی تصویریں کھینچتے ہیں لیبارٹری میں، اور یہ خاصا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، لیکن جب ہم اس کی تصویریں کھینچتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی وہی چیز دکھائی دیتی ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ یہ پچک جاتا ہے، اٹ بیکمز فلیٹ، اٹ بیکمز این ایلپسوئڈ. ابھی میں نے کچھ دلائل کے استعمال سے آپ کو یہ پروو کر کے دکھایا کہ اگر ایک جسم اس سمت میں حرکت کر رہا ہے تو اسی سمت میں وہ پچک جاتا ہے. لیکن جو ٹرانسفرس لینس ہیں، تو اگر موشن اس طرف ہے، اس طرف جو لینتھ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا، اس کی لمبائی کم نہیں ہوتی. اور اس کی دلیل یہ بن سکتی ہے، ایک خیالی تجربہ ہے کہ میں ایک گاڑی میں ہوں، میرے پاس ایک مارکر ہے اور یہ گاڑی جو ہے دیوار کے پاس سے گزر رہی ہے، دیوار کے اوپر ایک پہلے سے نشان لگا ہوا ہے. اب اگر میں ایک نشان لگاتا ہوا جاؤں اس طرف، تو کیا یہ اس کے ساتھ میچ کرے گا یا اس سے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ میچ کرے گا. اگر میں رک جاؤں یا میں تیز ہو جاؤں، جو کچھ بھی ہے، ٹرانسفرس ڈائمینشنز تبدیل نہیں ہوتے. کچھ وقت پہلے میں نے
گیلیلین ٹرانسفارمیشن کا ذکر کیا تھا، اور گیلیلین ٹرانسفارمیشن میں یہ ہوتا کہ ایک ایونٹ کے جو کوآرڈینیٹس ہیں، یاد رہے کہ ایونٹ یا واقعے کے کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں ایکس، وائی، زیڈ اور ٹی. تو ایک انرشل فریم اور دوسرے انرشل فریم میں گیلیلین ٹرانسفارمیشن ان میں ایک تعلق پیدا کرتا ہے. لیکن آئنسٹائن کے مطابق گیلیلین ٹرانسفارمیشن درست نہیں ہے. درست نہیں ہوتا جب آپ اسپیڈ آف لائٹ کے قریب ہوتا. گیلیلین ٹرانسفارمیشن کی جگہ لورنس ٹرانسفارمیشن لیتا ہے آئنسٹائنس تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں. اب لورنس ٹرانسفارمیشن کو اصل میں تو شاید آئنسٹائن ٹرانسفارمیشن کہنا چاہیے، لیکن کیونکہ تاریخی طور پہ یہ لورنس ٹرانسفارمیشن کہلاتا ہے تو چلیے اس کو یہی رہنے دیں. مگر بات یہی ہے کہ ایک واقعہ ہے، اس کے کوآرڈینیٹس ہیں جو ایک فریم میں میجر کیے جاتے ہیں، تو اسی واقعے کے جو کوآرڈینیٹس دوسرے فریم میں ہیں ان کے درمیان تعلق لورنس ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے ہوتا ہے. لورنس ٹرانسفارمیشن اور گیلیلین ٹرانسفارمیشن میں فرق ختم ہو جاتا ہے اگر ہم وی یعنی کہ ریلیٹیو سپیڈ کو زیرو کر دیں. لورنس ٹرانسفارمیشن ڈیرائیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، اور اب وقت کی کمی کے باعث میں صرف آپ کو اس کے ریزلٹس دکھاتا ہوں، وہ ٹرانسفارمیشن دکھاتا ہوں جو ایکس اور ایکس پرائم اور ٹی پرائم کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے ایکس پرائم از اکول ٹو گاما انٹو ایکس مائنس وی ٹی، وائی پرائم از وائی، زیڈ پرائم از زیڈ. وہ اس لیے کہ ٹرانسورس ڈائمینشنس تو تبدیل نہیں ہوتے. مگر جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ٹی پرائم اور ٹی اب برابر نہ رہے. ہاں، اگر آپ وی کو زیرو پٹ کر لیں تو پھر گاما 1 ہو جاتا اور ٹی پرائم ٹی بنتا ہے، لیکن بصورت دیگر ٹی پرائم از اکول ٹو گاما انٹو ٹی مائنس وی ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سی اسکوائرڈ. تو یہاں جو دلچسپ بات سامنے آئی وہ یہ کہ ٹائم اور اسپیس ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے. جب آپ ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ایکس ٹرانسفارم ہوتا ہے اور ایکس پرائم بن جاتا ہے، لیکن ٹی پرائم بن جاتا ہے، اینڈ ٹی پرائم از ناٹ اکول ٹو ٹی. اب اس کی جو پہلے میں نے اپلیکیشنز آپ کو دکھائی تھیں، مطلب یہ کہ سائملٹینیٹی ختم ہو جاتی ہے اور لینتھ کنٹریکشن ہوتی ہے اور ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں لورنس ٹرانسفارمیشن سے بڑی آسانی سے نکل آتی ہیں. مثال کے طور پر سائملٹینیٹی کو آپ دیکھیں تو ٹی ایکول 0 کے اوپر ٹی پرائم کی ویلیو کیا بنی؟ اٹ از مائنس گاما انٹو وی ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سی اسکوائرڈ. اگر فریمز ایس اور ایس پرائم لیے جائیں، دونوں میں گھڑیاں ہیں، تو ٹی ایکول ٹو 0 پر ٹی پرائم کی ویلیو بنتی ہے مائنس گاما وی ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سی اسکوائرڈ. تو اگر ایس فریم میں ایکس ایکولز 0 ہے تو ٹی پرائم کی ویلیو یہ بنتی ہے. اسی طرح سے ہم ٹائم ڈائلیشن اور لورنس کنٹریکشن کو سمجھ سکتے ہیں. ٹائم ڈائلیشن کے واسطے ہم ڈیلٹا ایکس کو 0 پٹ کریں گے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ پہ گھڑی موجود ہے فریم ایس میں، تو یہاں سے ڈیلٹا پرائم کی ویلیو نکلتی ہے ایز گاما انٹو ڈیلٹا ٹی. یہ وہی رزلٹ ہے جو ہم نے پہلے ایک خیالی تجربے سے حاصل کیا تھا. اور اسی طرح لورنس کنٹریکشن میں اگر ایک میٹر راڈ آپ رکھیں تو یہاں پر جو ڈیلٹا ایکس پرائم کی ویلیو بنتی ہے، ڈیلٹا ایکس پرائم از اکول ٹو گاما انٹو ڈیلٹا ایکس مائنس وی ڈیلٹا ٹی. اور چونکہ ڈیلٹا ٹی 0 ہے، اس واسطے ڈیلٹا ایکس پرائم گاما انٹو ڈیلٹا ایکس بنا، اور یہ وہی رزلٹ ہے جو ہم نے پہلے حاصل کیا تھا لورنس کنٹریکشن کے واسطے. لورنس ٹرانسفارمیشن اب میں استعمال کرنا چاہوں گا یہ جاننے کے لیے کہ اگر ایک فریم میں ہم ویلوسٹی میجر کرتے ہیں تو پھر دوسرے فریم میں اس ویلوسٹی کی قیمت کیا ہوگی. تو فرض کیجئے کہ ہم فریم ایس میں ہیں اور فریم ایس پرائم میں ایک پارٹیکل حرکت کر رہا ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اس فریم میں ویلوسٹی ہے جس کو ہم یو پرائم کہیں گے یا یو ایکس پرائم کہیں گے کیونکہ 1 ڈائمینشنل موشن ہے، تو ہم یو ایکس کیا آبزرو کریں گے. تو چلیے یو
डी एक्स बाई डी टी है, एस प्राइम फ्रेम में टाइम टी के दौरान इसने फासला डी एक्स प्राइम तय किया जिसकी कीमत है गामा इंटू डी एक्स माइनस वी डी टी। ये कहाँ से आया? जब आपने एक्स प्राइम इक्वल्स गामा इंटू एक्स माइनस वी टी लिखा था तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से मिला। इसी तरह डी टी प्राइम की वैल्यू है गामा इंटू डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वेर्ड इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर मैंने वो दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल की है जो टी प्राइम और टी को रिलेट करती है। टी प्राइम इज इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वेर्ड। अब स्पीड यहां से निकालें इन दी एस प्राइम फ्रेम विच इज डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम। तो डी एक्स प्राइम हमें मालूम है, डी टी प्राइम मालूम है, दोनों को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने से डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेर्ड इंटू डी एक्स बाई डी टी मिलता। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी ओवर सी स्क्वेर्ड। अब फर्ज कीजिए कि v की वैल्यू 0 है, मतलब ये कि कोई रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों फ्रेम्स के दरमियान नहीं है, तो ऐसी सूरत में u प्राइम और u बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि c की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि डिनोमिनेटर में आप u v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर u प्राइम इज u माइनस वी, और ये वो रिजल्ट है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से भी हमें मिलता है। मगर अब दिलचस्प बात, फर्ज कीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और इस फ्रेम में एस प्राइम में ऑब्जर्वर है जिसके पास एक टॉर्च है। उस टॉर्च से उसने रोशनी की एक किरण आगे की तरफ भेजी। हम उस रोशनी को क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसकी स्पीड हम क्या देखेंगे? तो इधर आप u को c के बराबर कर दें तो देखिए कि हमारे मुताबिक u यानी कि स्पीड ऑफ दैट लाइट इज ऑल्सो c। बड़ी दिलचस्प बात बनती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आया कि वो सोर्स साकिन है कि तेजी से मूव कर रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इज द स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत सी हैरान करने वाली बातें हैं। मसलन ये कि वो घड़ी जो तेज़ी से इस तरफ हरकत करती है हमें सुस्त चलती हुई दिखाई देती है, और इसके बरक्स वो शख्स जो हमें देख रहा है वो कहता है कि हमारी घड़ियाँ सुस्त चल रही हैं। फिर हमने लॉरेंट्ज़ कॉन्ट्रैक्शन की बात की, गोया कि एक जिस्म जो एक सिमत में तेज़ी से हरकत करता है हमें पिचका हुआ सुकड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें थी, लेकिन एक फार्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है जिस तक मैं पहुंच नहीं सका वक्त की कमी के बायस, और वो है आइंस्टाइन का मशहूर फार्मूला E इक्वल्स एम सी स्क्वेयर, जो ये बताता है कि मास को दरअसल आप एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं या एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं। गोया कि मास और एनर्जी दरअसल एक ही चीज़ है। अब इसके ऊपर तो एक लंबी बहस की ज़रूरत है, और वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया तो इस पर बात जारी रहेगी।